اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی۔ تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 10۔ دوسری طرف خراسان کے باغی سردار محمد حسین قاجار کو بھی عبداللہ کی سرکردگی میں آنے والے لشکر کی اطلاع اور خبر ہو گئی تھی۔ اس لشکر سے نمٹنے کے لیے محمد حسین قاجار نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا تھا۔ اس لشکر کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے ایک انتہائی خونخوار جرنیل عیسیٰ خان کی سرکردگی میں دیا تھا، اور دوسرا حصہ ویسے ہی جرنیل حسن خان کی ماتحت کر دیا، اور دونوں جرنیلوں کو حکم دیا کہ وہ کھلے میدان میں عبداللہ اور اس کے لشکر کا راستہ روک کر کھڑے ہوں، اور ہر حالت میں عبداللہ کو شکست دے کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کریں۔ عیسیٰ خان کرد اور حسن خان دونوں ہی بڑے منجے ہوئے اور تجربے کار جرنیل تھے۔ انہوں نے مازندران کے ایسے کھلے ہوئے میدانوں اور وادیوں کو جنگ کا میدان بنا دیا تھا جن کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے کوہستانی ٹیلے تھے۔ اب خود عیسیٰ خان کرد نے اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں پڑاؤ کر کے انتظار کرنے لگا تھا، جبکہ اپنے ساتھی جرنیل حسن خان کو اس نے کوہستانی سلسلے میں گھات میں بٹھا دیا تھا تاکہ وقت ضرورت حسن خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی گھات سے نکل کر عبداللہ کی پشت پر حملہ آور ہو کر اپنی فتح کو یقینی بنا سکے۔ دوسری طرف عبداللہ برق رفتاری سے پیش قدمی کرتا ہوا میدان جنگ میں حسین قاجار کے جرنیل عیسیٰ خان کرد کے عین سامنے آ کر خیمہ زن ہوا تھا۔ عبداللہ صبح سویرے اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں داخل ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی صفیں درست کر لی۔ اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئی اور گھمسان کی جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ عیسیٰ خان کرد یہ خیال کر رہا تھا کہ اس کے سامنے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا سالار عبداللہ چونکہ ابھی نابالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ناتجربے کار بھی ہے، لہٰذا وہ اسے میدان جنگ میں زیادہ دیر تک جمنے نہیں دینا چاہتا تھا اور اسے شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن عیسیٰ خان کرد کی ان ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا، اس لیے کہ جنگ کی ابتدا ہوئی تو عبداللہ نے بڑے منجھے ہوئے جرنیل کی طرح اپنے لشکر کی کمانداری کی، اور وہ فراموش زمانوں اور گھنے جنگل کے اجاڑ میں خوابوں کی آسودگی میں چھپی دل کی آوارہ خرامی کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ عبداللہ نے ناتجربے کار ہونے کے باوجود بھی عیسیٰ خان کرد کے لشکر کی اگلی صفوں پر خزاں کے کھیتوں پر چھاپے اور دھوپ اور آہنی گرفت رکھنے والے سرد ہیولوں کی طرح چھانا شروع کر دیا تھا۔ عیسیٰ خان کرد نے بہتری کوشش کی کہ عبداللہ اور اس کے لشکریوں کو روک دے، لیکن عبداللہ بکھرے آسمان پر جھاگ اڑاتے ابر کے پیکروں اور خوابوں کے تہ در تہ جہان میں ویران فلک سے سورج کی کرنوں کے تیروں کی طرح اپنے لشکریوں کے ساتھ عیسیٰ خان کرد کے لشکر میں گھستا چلا گیا تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے تک عبداللہ نے عیسیٰ خان کرد کے لشکر کی اگلی صفوں کو مکمل طور پر اکھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ اپنی اگلی صفوں کی تباہی کی وجہ سے عیسیٰ خان کرد کے لشکر کی پچھلی صفوں میں ایک طرح کی پشیمردگی اور بددلی پھیل گئی تھی، جبکہ دوسری طرف ابھی تک عبداللہ اور اس کے لشکریوں کے حملوں میں کسی ادیب کی پہلی تخلیقات، صوفی کے سنہرے تصورات اور شاعر کی سندر سوچوں جیسی پنہائی رنگین رعنائیوں، انگڑائی لیتی عشرتوں، اڑان کی رتوں جیسی جاذبیت، جھلملاتے قمقموں، آکاش پر تاروں کے جال اور حروف فسوں جیسی شادابی، دعوت لب، برہنہ ترغیب اور لذت لمس جیسی کشش تھی۔ عیسیٰ خان کرد کے لشکر کی اگلی صفوں کا صفایا کرنے کے بعد عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ روح کے جھلسا دینے والے طوفانوں، ناآسودگی کے گرم موسم اور صداؤں کے بے انت جان لیوا راہ گزاروں
اور دستک دینے والے اجل کے بھیانک لمحوں کی طرح پچھلی صفوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جلدی عبداللہ نے اپنے تیز اور سخت حملوں سے عیسیٰ خان کرد کے لشکر کی پچھلی صفوں میں بھی ابتری پھیلانا شروع کر دی تھی۔ اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ عین اس موقع پر جبکہ عیسیٰ خان کرد کا لشکر بدترین شکست سے دوچار ہونے والا تھا، دوسرا جرنیل حسن خان اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے نکلا اور عبداللہ کے لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ عبداللہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت میں آیا۔ حسن خان کے حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اپنے ساتھ کام کرنے والے سرداروں کی سرکردگی میں اس نے حسن خان کی سرکوبی کے لیے مقرر کر دیا تھا، جبکہ لشکر کے دوسرے حصے کو وہ خود لے کر پہلے ہی کی طرح عیسیٰ خان کرد پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک یہ جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور فضاؤں میں تاریکی پھیل گئی۔ اس تاریکی میں حسن خان کچھ اس خونخواری سے حملہ آور ہوا تھا کہ اس کا مقابلہ کرنے والے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے سردار جی چھوڑ بیٹھے۔ انہوں نے اس موقع پر سب سے بڑی حماقت یہ کی تھی کہ پسپا ہوتے ہوئے عبداللہ کی طرف جانے کے بجائے میدان خالی چھوڑ دیا تھا اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی اس حماقت اور بے وقوفی سے حسن خان نے پورا فائدہ اٹھایا اور اس نے بھاگتے ہوئے لشکر کے اس حصے کا تعاقب کیا اور پورے لشکر کو اس نے تہ تیخ کر دیا تھا۔ لشکر کے ایک حصے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد حسن خان اب اپنے لشکر کو لے کر مزید عبداللہ کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب عبداللہ پر دشمن کے 2 طرفہ حملے شروع ہو گئے تھے۔ سامنے کی طرف سے عیسیٰ خان کرد بڑی خونخواری سے حملہ آور ہو رہا تھا، جبکہ وہ تھوڑی دیر پہلے پسپا ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا، اور جب اسے خبر ہوئی کہ پشت کی طرف سے حسن خان بھی حملہ آور ہو گیا ہے تو عیسیٰ خان کرد اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو گئے، لہٰذا وہ بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ اس 2 طرفہ حملوں کے باوجود عبداللہ اپنے لشکر کو لے کر دشمن کے سامنے کافی حد تک تاریخ کے اوراق پر آسمان پرورش امروز پر اڑتے ماضی کے غبار کی طرح جم کر مقابلہ کرتا رہا۔ کافی دیر تک وہ پشت کی طرف سے حسن خان اور سامنے کی طرف سے عیسیٰ خان کے حملوں کو روکتا رہا، لیکن لمحہ بلمحہ ساعت بساعت حالات عبداللہ کی گرفت سے نکلتے چلے جا رہے تھے، اس لیے کہ اس کے لشکر کو پہلے ہی حسن خان نے کاٹ کر رکھ دیا تھا، جبکہ 2 طرفہ حملے سے عبداللہ کے لشکر کو مزید ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا تھا، جس کے باعث اس کے لشکری بھی لمحہ بلمحہ جی چھوڑتے چلے جا رہے تھے۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ عیسیٰ خان کرد اور حسن خان نے اندازہ لگا لیا کہ اب عبداللہ کے لشکری میدان چھوڑ کر بھاگنے ہی والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر لی اور وہ حقارت کے نشے میں ڈوبی عمارت، زمین کے سبز آئینوں میں دھویں کے پھیلتے چشموں اور سایہ سایہ بستیوں میں رات کی سیاہ بیلوں کی طرح بڑی تیزی سے عبداللہ کے لشکر پر چھانے لگے تھے۔ جلدی اس 2 طرفہ حملوں سے عبداللہ کے لشکر میں ابتری پھیل گئی اور اس کے لشکری دشمن کا سامنا کرنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ اس صورتحال سے حسن خان اور عیسیٰ خان کرد نے پورا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ کے بھاگنے والے لشکریوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عبداللہ اپنے چند لشکریوں کے ساتھ ہی مشکل سے جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو سکا تھا۔ اس کے باقی لشکریوں کو عیسیٰ خان کرد اور حسن خان نے تہ تیخ کر دیا تھا۔ ایک روز احمد شاہ ابدالی نے مشہد شہر سے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے نیشاپور شہر کی طرف رخ کیا تھا۔ نیشاپور کے اندر ایک مضبوط قلعہ تھا، اس کے علاوہ شہر کی فصیلیں بھی کافی مضبوط تھیں۔ شہر پر جعفر خان حکمران تھا، جبکہ شہر کے قلعے پر عباس قلی خان سپہ سالار کی حیثیت سے متعین تھا۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور شہر پہنچ گیا اور اس نے عباس قلی خان سے قلعہ اس کے حوالے کرنے کے لیے کہا۔ عباس قلی خان نے نیشاپور کا قلعہ احمد شاہ ابدالی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور اس سلسلے میں اس نے اپنے ماموں حاجی سیف الدین خان سے مشورہ کیا۔ سیف الدین خان جنگوں کا وسیع تجربہ رکھتا تھا اور ماضی میں وہ نادر شاہ کے ساتھ انگنت جنگوں میں حصہ بھی لے چکا تھا۔ سیف الدین نے اپنے بھانجے عباس قلی خان کو مشورہ دیا کہ موسم سرما کی آمد تک کسی نہ کسی طرح احمد شاہ کو ٹالنا چاہیے، اور جب برف باری اور سخت سردی کی ابتدا ہوگی
تو احمد شاہ خود ہی اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور شہر سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ بہرحال احمد شاہ ابدالی کے ساتھ سخت مقابلہ کرنے کے لیے سیف الدین خان اور عباس قلی خان دونوں ماموں بھانجے سرما کے شروع ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ دونوں ماموں بھانجوں نے علیحدہ علیحدہ احمد شاہ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا اور آخرکار بڑی آسانی سے صلح کی طرف مائل کر لیا، جبکہ عباس قلی خان جعفر خان کے ساتھ مل کر نیشاپور شہر اور اس کے قلعے کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے لگا تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، عباس قلی خان کا ماموں سیف الدین خان ٹال رہا تھا اور وقت گزارنے کے لیے احمد شاہ سے مراسلات کرتا رہا اور لکھتا رہا کہ جہاں سے اس کا تعلق ہے اسے کچھ وقت درکار ہوگا، اور بوڑھے سیف الدین خان کی سادگی پر اعتماد کرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی محاصرہ کر کے مطمئن ہو گیا اور اس کی چال کو سمجھ نہ سکا، اور سیف الدین نے گفت و شنید میں اتنا وقت لگا دیا کہ موسم سرما پوری شدت کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ پھر احمد شاہ اور اس کے لشکریوں کی بدقسمتی کہ اس سال موسم سرما بھی اس سختی اور اس شدت کے ساتھ شروع ہوا تھا کہ بیشتر اس کے کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر خندقیں کھود لیتے اور ان میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے۔ برف باری اور سامان رسد کی کمی کی وجہ سے ان کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، اور پھر برف باری میں بغیر کسی پناہ کے نیشاپور شہر کا محاصرہ جاری رکھنا ان کے لیے انتہائی مشکل اور دشوار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ احمد شاہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر نیشاپور کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو ہو سکتا ہے خراسان کی سمت سے دوسری قوتیں نیشاپور شہر والوں کی مدد کے لیے آ جائیں، اور اس صورت میں اس کے لیے مزید مسائل اٹھ سکتے تھے، لہذا وہ جلد از جلد نیشاپور پر اپنا قبضہ اور تسلط مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے احمد شاہ نے طوفان برف باری کی پرواہ کیے بغیر نیشاپور شہر پر زوردار حملے کرنے شروع کر دیے تھے، اور پھر یہاں احمد شاہ کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جو ہی اس کے لشکری حملہ آور ہوتے، شہر کی فصیل سے ان پر کھولتا ہوا پانی اور آگ کے انگارے پھینکے جاتے۔ تنگ آ کر احمد شاہ ابدالی کے پاس جو بڑی توپ تھی اسے مناسب فاصلے پر لے جا کر شہر کی فصیل پر گولے برسائے گئے۔ آخر فصیل کے اندر شگاف پڑ گیا، لیکن اس وقت تک چونکہ رات ہو چکی تھی اور سخت اندھیرا ہو گیا تھا، لہذا احمد شاہ کے لشکری فصیل میں شگاف پڑنے کے باوجود شہر میں داخل نہ ہو سکی۔ ان کا خیال تھا کہ رات کے دوران اگر شگاف پر نہ ہو سکے تو صبح وہ انہی شگاف سے شہر میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر شہر والوں نے راتوں رات شگاف پر کر دیے تو وہ توپ کے گولے برسا کر دوبارہ فصیل شہر میں شگاف کر کے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف شہر کے حکمران جعفر خان اور قلعے کے محافظ عباس قلی خان اور اس کے ماموں سیف الدین خان نے بھی بڑی چالاکی اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے رات کے وقت توپ کے گولے سے پڑنے والے شگافوں کو پر نہیں کیا، بلکہ فصیل کے شگافوں کو ویسے کا ویسا ہی رہنے دیا۔ تاہم رات کے وقت وہ اپنے لشکریوں کو حرکت میں لائے اور فصیل کے اندر جہاں جہاں بھی شگاف پڑا تھا وہاں پر گہرے کنویں کھود لیے گئے۔ ان کنووں کے اندر گھاس پھوس بھر دیا گیا، اور ان کنووں کو اوپر سے بھی گھاس پھوس اور تنکے ڈال کر ڈھانپ دیا گیا تھا، اور شگافوں سے ذرا پیچھے ہٹ کر اپنے لشکر کو احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کو روکنے کے لیے مستعد بٹھا دیا گیا۔ رات جب ختم ہوئی، سورج طلوع ہوا تو احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ رات کے وقت توپ کے گولے چلا کر انہوں نے جو شہر کی فصیل کے اندر شگاف بنا لیے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور اہل شہر نے ان شگافوں کو پر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکری خوش ہوئے، اور وہ ان شگافوں کی طرف بڑھے تاکہ شہر میں داخل ہو کر فیصلہ کن ضرب لگائی جائے۔ تاہم احمد شاہ ابدالی کا لشکر ان شگافوں سے شہر میں داخل ہوا، اور اہل شہر نے ان شگافوں کو پر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکری خوش ہوئے، اور وہ ان شگافوں کی طرف بڑھے تاکہ شہر میں داخل ہو کر فیصلہ کن ضرب لگائی جا سکے۔ احمد شاہ ابدالی کا لشکر ان شگافوں سے شہر میں داخل ہوا، سینکڑوں کی تعداد میں وہ ان کنووں پر گر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی نیشاپور کے لشکریوں نے کنویں کے اندر اور اوپر رکھے ہوئے گھاس پھوس کو آگ لگا دی، جس کی بنا پر احمد شاہ ابدالی کے سینکڑوں سپاہی آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی کو جب خبر ہوئی کہ اس کے بے شمار سپاہی کنویں میں گر کر آگ سے جل کر ہلاک ہو گئے ہیں تو وہ بڑا سیخ پا ہوا، اور نیشاپور پر اس نے زوردار حملے شروع کر دیے، اور ہمت اور جوانمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
اس کی سپاہیوں نے شہر کی فصیل کے ایک برج پر بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن ایرانیوں نے اس برج پر توپ سے آگ برسا کر احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کو وہ برج خالی کر دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ جس وقت برج پر قبضہ کرنے والے احمد شاہ ابدالی کے لشکری برج خالی کر رہے تھے، عین اس وقت انگنت ایرانی جنگ آزماؤں نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی کے وہ سپاہی جو برج سے نکل رہے تھے افراتفری کا شکار ہو گئے، اور بہت سے اس افراتفری میں ایرانیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ عین اس وقت جبکہ نیشاپور میں یہ حالت تھی اور احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کی شکست کے بعد شش و پنج کے عالم میں پڑا ہوا تھا، اسے یہ خبر ملی کہ مازندران میں عبداللہ کو شکست ہوئی ہے، اس کے سارے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اور یہ کہ خراسان کا ایک لشکر نیشاپور شہر کے لوگوں کی مدد کے لیے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر احمد شاہ ابدالی نیشاپور کا محاصرہ اٹھا لینے کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے محاصرہ جاری رکھا تو سامنے کی طرف سے نیشاپور کا لشکر نکل کر اس پر حملہ آور ہوگا، اور پشت پر خراسان کی طرف سے آنے والے لشکری اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس طرح اس دو طرفہ حملے میں وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ اس دو طرفہ حملے سے بچنے کے لیے احمد شاہ نے بڑی عجلت سے کام لیا اور اس نے محاصرہ ترک کر دیا۔ تیزی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے خیموں، اسباب اور توپ خانے کے ایک بڑے حصے کو اس نے وہیں چھوڑا، اور بہت سا جنگی سامان بھی اس نے برباد کر ڈالا۔ اس افراتفری کے عالم میں جب اس نے کوچ کیا تھا تو اس کے بہت سے آدمی اور بار برداری کے جانور بھی راستے میں برف باری کے باعث ہلاک ہو گئے تھے۔ برف باری اور سردی اتنی شدید تھی کہ نیشاپور کا محاصرہ ختم کرنے کے بعد لگاتار سفر کرتے ہوئے احمد شاہ نے جب کیافر کے قلعے میں آ کر قیام کیا تو یہاں اس کے 18,000 سپاہی صرف ایک ہی رات سردی سے ہلاک ہو گئے۔ دوسرے روز نیشاپور کے قلعے سے احمد شاہ ابدالی نے کوچ کیا، اور جس وقت وہ ہری نام کے دریا کو عبور کر رہا تھا تو تقریباً 18,000 کے قریب ہی اس کے مزید سپاہی ہلاک ہو گئے، اس لیے کہ برف باری کے باعث دریائے ہری منجمد ہو چکا تھا، اور جس وقت احمد شاہ کے لشکری منجمد دریا کے اوپر بھاگتے ہوئے گزرنے لگے تو ان کے پاؤں تلے سے برف بیٹھ گئی اور بے شمار سپاہی برفانی پانی میں غرق ہو گئے۔ اس طرح نیشاپور شہر سے باہر ناکامی کا سامنا دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے سپاہ کا ناقابل تلافی نقصان اٹھاتے ہوئے احمد شاہ ابدالی قندھار کا رخ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی مزید بدقسمتی کہ جس وقت وہ قندھار کے رخ پر سفر کر رہا تھا اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ ہیرات شہر کا ایک سردار درویش علی خان بغاوت اور سرکشی پر آمدہ ہے، اور وہ کسی بھی وقت لشکر ترتیب دے کر ہیرات پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اب اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ قندھار کی طرف بڑھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کے قدم رک گئے، اور قندھار کی طرف جانے کے بجائے اس نے بڑی تیزی سے ہیرات کا رخ کیا۔ اس نے ہیرات میں داخل ہوتے ہی درویش علی خان کو گرفتار کر لیا اور اسے قید میں ڈال دیا۔ چند روز تک ہیرات میں قیام کر کے اس نے وہاں کے امور کو درست کیا، اپنے بیٹے مرزا تیمور کو ہیرات کا والی مقرر کیا، اور خود بڑی تیزی سے قندھار کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ قندھار شہر سے باہر خیمزن ہوا تھا تو اس نے اپنے ساتھی اور خاص خادم یاقوت خان کو درویش عبید اللہ کو بلانے کے لیے روانہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب درویش عبید اللہ ابدالی کے خیمے میں داخل ہوا تو احمد شاہ نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کو نشیز دی، پھر اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، درویش عبید اللہ، یہ تو کہو عبداللہ جسے ہم نے عارضی طور پر شاہ پسند کا خطاب دے کر مازندران کی مہم پر روانہ کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ احمد شاہ ابدالی کے اس سوال پر درویش عبید اللہ کا چہرہ بے بسی اور بے چارگی میں پیلا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ سر جھکائے کچھ سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، پاشا، مازندران کی مہم میں عبداللہ کو شکست ہوئی ہے۔ دراصل اس جنگ میں عبداللہ نے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی یا کمی نہیں رہنے دی، اور یہ کہ احمد شاہ ابدالی فوراً درویش عبید اللہ کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، درویش عبید اللہ، میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ عبداللہ کو کیسے اور کیوں شکست ہوئی۔ عبید اللہ، میں تو تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ عبداللہ اس وقت کہاں ہے؟ اس پر درویش عبید اللہ پھر شرمساری کے سے انداز میں کہنے لگا، پاشا، عبداللہ مازندران سے اس وقت لوٹا تھا جس وقت آپ نیشاپور کی مہم سے مایوس ہو کر اور محاصرہ اٹھا کر کوچ کرنے والے تھے۔ پاشا، وہ اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بری طرح زخمی تھا،
میں نے اسے روک لیا، اس لیے کہ پاشا تم بھی اس وقت نیشاپور کی مہم کی ناکامی کی وجہ سے پریشان تھے اور اپنے ذہنی توازن میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ پاشا عبداللہ بری طرح زخمی تھا اور میں اس کی تیمارداری بڑی دل جمعی سے کرتا رہا، اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور تمہاری خدمت میں حاضر ہو سکتا ہے۔ اس پر احمد شاہ ابدالی فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا، درویش عبید اللہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ مازندران کی جنگ میں عبداللہ زخمی ہو گیا تھا اور اسے تیمارداری کی ضرورت تھی؟ اس پر درویش عبید اللہ پھر کہنے لگا، پاشا یہ لڑکا بڑا حساس اور کمگو ہے۔ جس وقت آپ کا خادم خاص یاقوت مجھے بلانے گیا تھا تو یہ عبداللہ بھی میرے ساتھ آیا اور وہ اس وقت آپ کے خیمے کے باہر کھڑا ہے۔ مجھے اس نے اندر بھیجا ہے کہ احمد شاہ جو اس کے متعلق حکم صادر کرے وہ اسے آگاہ کر دیا جائے۔ درویش عبید اللہ کے اس انکشاف پر احمد شاہ، جس نے اپنے سامنے انگیٹھی پر جلتی ہوئی آگ پر ہاتھ پھیلا رکھے تھے، چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بڑی تیز نگاہوں سے وہ درویش عبید اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، درویش عبید اللہ، کمال ہے، تم جانتے ہو کہ باہر سخت سردی ہے، اس کے باوجود تم عبداللہ کو میرے خیمے کے باہر کھڑا کر آئے ہو۔ اس پر درویش عبید اللہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، پاشا میں نے تو اسے یہ کہا کہ چلو اندر پاشا کے سامنے جاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہ کہتا تھا کہ مجھے چونکہ مازندران میں اپنی پہلی مہم میں ہی شکست ہوئی ہے، لہٰذا میں ایک مجرم ہوں اور مجرم کی حیثیت سے میں اسی وقت پاشا کے سامنے جاؤں گا جب وہ مجھے طلب کرے گا۔ اس پر احمد شاہ نے عجیب سے انداز میں درویش عبید اللہ کی طرف دیکھا، پھر وہ بڑی تیزی سے اپنے خیمے سے نکل کر باہر آیا۔ درویش عبید اللہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ خیمے سے نکل کر احمد شاہ ابدالی نے دیکھا خیمے کے دروازے پر قریب ہی عبداللہ گردن جھکائے کھڑا تھا۔ وہ خاموشی کے لمحوں میں ڈوبے بے مصرف پتھر جیسا ویران اور پیلی دھوپ غموں کی شاخوں کے پھولوں جیسا افسردہ کھڑا تھا۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک بڑے انہماک اور توجہ سے اپنے خیمے سے اسے باہر دیکھتا رہا۔ عبداللہ بھی اس کے سامنے شام و سحر کی تڑپ اور خاموشیوں کی گفتگو میں ڈوبے دل شوریدہ کی طرح چپ اور خاموش کھڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا گویا عبداللہ ہچکچاہٹ اور کشمکش کا شکار ہو گیا ہے۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی نے عبداللہ کو مخاطب کر کے پوچھا، بیرم کے بیٹے، تم یوں اجنبیوں کی طرح میرے خیمے سے باہر کیوں کھڑے ہو؟ تم میرے بیٹے ہو، میرے فرزند، میرے بچوں کی طرح ہو، تم بلا اجازت میرے خیمے میں داخل ہو سکتے ہو۔ اس پر عبداللہ نے اپنی جھکی ہوئی گردن اوپر اٹھائی اور بڑی بے بسی سے چند ساعتیں اس نے احمد شاہ کی طرف دیکھا، پھر بولا۔ اس کے کہنے پر احمد شاہ نے محسوس کیا کہ اس کی آواز یوں سنائی دی تھی کہ بہت دور افق کے مردہ خانوں سے کوئی جلتی بجھتی آواز سنائی دے رہی ہو۔ عبداللہ کہہ رہا تھا، پاشا آپ نے جو مجھے مازندران کی اہم مہم سونپی تھی، اس میں نے آپ سے عہد و پیمان کی روداؤں، میثاق اور ایثار کی تحریروں کے مطابق پورا اترنے کی کوشش کی، پر صد افسوس میں ایسا نہ کر سکا اور میرے مقدر میں چاندنی کی ٹھنڈک پر سورج کی گرمی غالب آ گئی۔ شاید میری امیدوں کی قسمت میں کینہ پرور یادوں اور اسیری کے سوا کچھ نہ لکھا ہے۔ پاشا میں آپ کو کس منہ اور کس زبان سے یہ یقین دلاؤں کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ اپنی جان کی توانائیوں، اپنی روح کی تمام تر تمازتوں، اپنی ذات کی ساری تہداریوں، اپنے جسم کی پوری امنگوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، لیکن افسوس میری ساری کوششیں، میری ساری ہی جد و جہد تکذیب کے سر مختوم اور تعدیب کے روگ میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ سنگ دل ناموافق موسم، عمر کے ویران گوشے، محرومیوں کی دلدلیں اور موت کے سایوں کے کڑے لمحات میں میری ہر کوشش غالب رہی تھی۔ میں نے دشمن کے دو طرفہ حملوں کو روک کر انہیں پسپا ہونے کی پوری کوشش کی تھی، پر پاشا میری ہر آرزو ناکام ثابت ہوئی۔ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش میں شکست کی ذلت کا داغ بجھے الاؤ کی کتاب کے حوادث میں جرموں کے بھید لیے آپ کے سامنے یوں کھڑا نہ ہوتا۔ پاشا یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں آج گندی خواہشوں کے چہرے کے اداس لمحوں اور اجنبی مناظر بن کر آپ کے سامنے شرمندگی اور ندامت لیے کھڑا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی لگتا تھا اس موقع پر عبداللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، پر ایک دم اس نے اپنے سر کو جھٹکا، اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے عبداللہ کا بازو پکڑا، اسے کھینچتا ہوا اپنے خیمے میں لے گیا اور عبداللہ کو اس نے اپنے سامنے انگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ کے پاس بٹھا دیا۔
درویش عبید اللہ بھی ان کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں خاموشی اور سکوت طاری رہا۔ اس کے بعد احمد شاہ بولا اور عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن بیرم خان کے بیٹے، اپنے آپ کو بے لباس خواہشوں، بے ثمر دعاؤں، شکست کے خوابوں اور پاؤں کی زنجیر جیسا مت خیال کر۔ بیرم خان کے بیٹے، تم میرے لیے دیار صدق کے مسافر، جوان چمکتے لمحوں، زندگی کے سپاٹ میدانوں میں موج تنفس اور صحرا کی خوابیدہ نظروں میں ابر برآب کی مانند ہو۔ بیرم خان کے بیٹے، ابھی تم کچی کلیوں کے دور لڑکپن کے پھلواری سے گزر رہے ہو۔ اس کے بعد تم نے جوانی کی عمارت میں داخل ہو کر ناگفتہ معنی کے چشمے الہام کو رواں کرنا ہے۔ بیرم خان کے بیٹے، ابھی تو تم نے بصارت پر اترتے عکس ہیولوں پر اپنی عظمت کے نقوش ثبت کرنے ہیں۔ ابھی تم نے اپنی ذات کے صحرا میں بے خوفی کا اسم زندگی کی سبھی موسموں میں خیالوں کی تجسیم بن کر نمودار ہونا ہے۔ سنو بیرم خان کے بیٹے، تمہاری کارکردگی جنگ میں تمہاری کاوش سے میرے طلایہ گرد مجھے اطلاع کرتے رہے ہیں۔ میرے جاسوس مجھے تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنے والے تم سب سے آخری فرد تھے۔ تم نے اپنی پوری جان جنگ جیتنے میں کھپا دی تھی، لیکن برا ہو تمہارے ماتحت کام کرنے والے سرداروں کا کہ جب تمہاری پشت کی طرف سے محمد قاچار کے جرنیل حسن خان نے حملہ کیا تھا تو تمہارے ماتحت کام کرنے والے سرداروں کو چاہیے تھا کہ حسن خان کے مقابلے پر وہ جم جاتے۔ اگر وہ تھوڑی دیر بھی حسن خان کو روک لیتے تو تم یقیناً عیسیٰ خان کرد کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے، اور اس کے بعد جب تم مڑ کر حسن خان کے سامنے آتے تو حسن خان کو پناہ تلاش کرنے کے لیے مازندران کی زمینوں میں کہیں بھی کوئی جگہ دکھائی نہ دیتی۔ بیرم خان کے بیٹے، قسم خداوند لا شریک کی، میں تمہاری کارگزاری پر بے حد مطمئن اور خوش ہوں۔ دیکھو، میدان جنگ میں پسپائی یا ہزیمت اختیار کرنا اتنا اہم واقعہ نہیں کہ جتنا تم دل پر بٹھا لو۔ میری طرف دیکھو، میں خود بھی اپنے لشکر کا ناقابل تلافی نقصان اٹھانے کے بعد نیشا پور سے پسپا ہو کر قندھار کی طرف آیا ہوں۔ اگر میں بھی تمہاری طرح جی چھوڑ بیٹھوں تو میرے مستقبل میں سوائے اندھیرے اور تاریکیوں کے کچھ نہ رہے۔ سنو بیرم خان کے بیٹے، جی مت چھوڑو۔ ابھی تم نے زندگی کے میدانوں میں انگنت معرکوں میں سے ہو کر گزرنا ہے۔ یوں سمجھو، مازندران کے میدانوں میں تمہیں شکست نہیں ہوئی، بلکہ تم فاتح بن کر لوٹے ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ سردار جو مازندران کی جنگ میں تمہارے ماتحت کام کر رہے تھے، اگر بزدلی، عجلت اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے تو یقیناً عیسیٰ خان کرد کے منجے ہوئے اور جہاں دیدہ جرنیلوں کے مقابلے میں تمہیں بہترین کامیابی اور شاندار فتح مندی نصیب ہوتی۔ بیرم خان کے بیٹے، مجھے عبید اللہ نے بتایا تھا کہ تم جنگ کے دوران زخمی ہو گئی تھی۔ اب بتاؤ تم کیسے ہو؟ اس پر عبداللہ کہنے لگا، پاشا، آپ نے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو الفاظ اور لہجہ استعمال کیا ہے، اس نے میرے ولولوں کو پھر جوان اور میری ہمتوں کو پھر استوار کر دیا ہے۔ اب میں ایک نئے جذبے اور ایک نئے ولولے کے ساتھ پھر ایک روز آپ کے سامنے آؤں گا۔ جہاں تک میرے زخمی ہونے کا تعلق ہے تو پاشا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم آج رات پڑاؤ میں آرام کرو اور کل یہاں سے نادر آباد روانہ ہو جاؤ اور مکتب میں اپنی تعلیم مکمل کرو۔ اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی درویش عبید اللہ اور عبداللہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ دوسرے روز صبح ہی صبح عبداللہ قندھار سے نادر آباد کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ نیشاپور کی مہم کے سلسلے میں چونکہ احمد شاہ ابدالی کا ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا، اس کے لشکر کا ایک حصہ بھی برف باری اور دشمن کے ساتھ جنگ میں تباہ و برباد ہو چکا تھا، لہٰذا اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے احمد شاہ بڑے زور و شور سے اپنے لشکر میں اضافہ کرنے لگا تھا۔ اس مقصد کے لیے چونکہ احمد شاہ کو رقم کی اشد ضرورت تھی، لہٰذا اس نے اپنا ایک ایلچی ہندوستان میں پنجاب کے والی میر منو کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ میر منو سے رقم حاصل کر سکے، اس لیے کہ گزشتہ معاہدے کے تحت پنجاب کے 4 اضلاع گجرات، سیالکوٹ، اورنگ آباد اور پسرور کا مالیہ جو سالانہ 14 لاکھ بنتا تھا، ہر سال احمد شاہ ابدالی کو ادا کیا جاتا تھا، جو سال گزرنے کے بعد بھی ادا نہ کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے مغل بادشاہ کے وزیر صفدر جنگ نے 4 اضلاع کو کابل کے سابق حکمران ناصر خان کے زیر انتظام کر دیا تھا۔
پنجاب کا حاکم میر منو چاہتا تھا کہ چاروں اضلاع سے طے شدہ رقم جمع کر کے احمد شاہ ابدالی کے حوالے کر دیا جائے، لیکن مرکز کا وزیر صفدر جنگ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہر صورت میں میر منو کو اپنے سائے ذلیل و خوار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر مغل شہنشاہ کے وزیر صفدر جنگ نے میر منو کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس نے لاہور اور کابل کے دونوں بھگوڑے گورنروں یعنی ناصر خان اور شاہنواز خان کو اپنے پاس جمع کر لیا۔ شاہنواز خان کو اس نے ملتان کا گورنر مقرر کر دیا تھا اور اسے حکم دیا کہ وہ زبردستی جا کر ملتان کی صوبے داری پر قبضہ کر لے۔ دوسری طرف ناصر خان کو گجرات، سیالکوٹ، پسرور اور اورنگ آباد کا انتظام اس کے حوالے کرتے ہوئے صفدر جنگ نے ناصر خان کو اکسایا کہ وہ سیالکوٹ کو اپنا مرکز بنا کر ایک بہترین لشکر ترتیب دی اور پھر میر منو کے خلاف جنگ کرے اور اسے علیحدہ کر کے لاہور کا صوبے دار بن جائے۔ جن دنوں میر منو اور کابل کے سابق حکمران ناصر خان کے درمیان وزیر صفدر جنگ کی وجہ سے چپ خلش اور تکرار چل رہی تھی، ان دنوں ہی احمد شاہ ابدالی کا ایلچی لاہور میں داخل ہوا اور چاروں اضلاع کے مقرر کردہ 14 لاکھ کی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ چونکہ یہ چاروں اضلاع ناصر خان کے زیر انتظام تھے، لہذا میر منو نے یہ رقم مہیا کرنے کے لیے اسے کہا، لیکن اس نے یہ رقم دینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ناصر خان اور وزیر صفدر جنگ چاہتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی اور میر منو کے آپس کے تعلقات خراب ہوں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر جلندھر کا فوجدار آدینہ بیگ بیچ میں پڑا۔ اس نے میر منو کو سمجھایا کہ کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت رقم احمد شاہ ابدالی کے ایلچی کو دے کر لوٹا دینا چاہیے تاکہ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے کسی حملے کا خدشہ نہ رہے۔ میر منو نے آدینہ بیگ کی اس تجویز کو پسند کیا اور اپنے پاس سے کچھ رقم لے کر احمد شاہ ابدالی کے ایلچی کو لوٹا دیا۔ اب احمد شاہ چونکہ نیشاپور میں شکست اٹھا چکا تھا اور اس کی اب سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ نیشاپور میں اپنی شکست کا داغ دھوئے، لہذا وقتی طور پر اس نے اس رقم کو قبول کر لیا۔ لشکر کے حالات درست ہونے کے بعد اس نے نیشاپور پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے وہ قندھار سے کوچ کر گیا تھا۔ انہی دنوں دوسری بری بات یہ ہوئی تھی کہ مشہد کا شہر جسے احمد شاہ ابدالی نے فتح کر کے نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کو وہاں والی مقرر کیا تھا، اس نے بھی احمد شاہ ابدالی کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس بغاوت کا ذمہ دار ایران کے سابق حکمران نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کو ٹھہرایا۔ تاہم شہر کے حالات کو فراموش کرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور کی طرف بڑھا۔ نیشاپور کی گزشتہ جنگ میں احمد شاہ ابدالی کی شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شہر کی فصیل کو توڑنے کے لیے اس کے پاس کوئی توپ نہ تھی سوائے ایک توپ کی جس سے فصیل میں شگاف پڑ گیا تھا۔ اس بار اس نے بڑے احتیاط سے کام لیا اور قندھار سے کوچ کرتے وقت اس نے اپنے ہر سوار کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ 12 پاؤنڈ کے قریب ڈھلی ہوئی دھات اٹھاتا چلے۔ نیشاپور پہنچ کر احمد شاہ ابدالی نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور شہر کی فصیل اور اس کے قلعے کو توڑنے کے لیے اس نے توپ ڈھالنا شروع کی۔ چونکہ قندھار سے کوچ کرتے وقت اس نے اپنے ہر ایک سپاہی کو 12 پاؤنڈ کے قریب ڈھلی ہوئی دھات ساتھ رکھنے کا حکم دیا تھا، اسی دھات سے توپ ڈھالنے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ پورا 1 ماہ توپ ڈھالنے اور اسے گاڑی پر لادنے میں صرف ہو گیا۔ اس طرح 1 ماہ بعد احمد شاہ ابدالی ایک ایسی توپ ڈھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو 6 من کا وزنی گولہ پھینک سکتی تھی۔ دوسری طرف نیشاپور کا حاکم عباس قلی خان بھی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ ہر صورت میں احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں نیشاپور کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ تاہم جب احمد شاہ ابدالی نے نیشاپور کا محاصرہ کر لیا تو عباس قلی خان کے لیے اور دشواریاں اٹھ کھڑی ہوئیں، اس لیے کہ اسے خوراک کا سامان حاصل کرنے کی دقت پیش آنے لگی۔ احمد شاہ ابدالی نے چونکہ شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، لہذا اناج کو فصل سے کاٹی نہ جا سکی اور نہ ہی نئی اگائی جا سکی، اور شہر کے اندر اس قدر اناج نہ تھا کہ محاصرہ طول پکڑنے کی صورت میں لشکر اور اہل لشکر کے لیے اناج مہیا کیا جا سکے۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کو خوراک اور دیگر اشیاء کی کسی طرح کی بھی کمی نہ ہوئی تھی۔ اس نے اناج اور چارہ جمع کرنے کے لیے کئی جماعتوں کو بھی ادھر ادھر روانہ کر دیا تھا۔ دوسرے اس کے علاوہ اطراف کے علاقوں سے بھی اس کا رابطہ تھا جہاں وہ بآسانی اناج اور خوراک کی دیگر اشیاء حاصل کر سکتا تھا۔ بہرحال جب توپ تیار ہو گئی تو پہلا گولہ نیشاپور شہر پر داغا گیا۔
لیکن ہوا یوں کہ پہلا گولہ جب داغا گیا تو توپ سے چھوٹا اور نیشاپور شہر میں گرا تھا۔ اس سے ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ گولہ کئی مکانوں کے بیچ سے گزرتا ہوا انہیں ملبے میں تبدیل کرتا گیا، اور ساتھ ہی دوسری بڑی بات جو نمودار ہوئی تھی وہ یہ کہ پہلا گولہ چلنے سے ہی توپ پھٹ کر بیکار ہو گئی تھی۔ توپ کا یہ پہلا گولہ چلنے سے جو دھماکہ ہوا اس کی وجہ سے شہر میں جو نقصان ہوا اس سے نیشاپور کے شہریوں اور حکمرانوں کے دل دہل کر رہ گئے تھے۔ تاہم ان کو یہ خبر نہ ہونے پائی تھی کہ جس توپ سے یہ گولہ داغا گیا ہے وہ توپ ہی پھٹ چکی ہے، اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نیشاپور کے حاکم عباس قلی خان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جس قسم کا گولہ داغا گیا ہے اس قسم کے اگر مزید گولے نیشاپور پر داغے گئے تو نہ صرف یہ کہ شہر کی اور قلعے کی فصل مسمار ہو کر رہ جائے گی بلکہ شہر کے اندر بھی بڑی تباہی کا باعث بنیں گے۔ اس نے مجبور اور بے بس ہو کر احمد شاہ ابدالی سے صلح کی درخواست کی۔ احمد شاہ ابدالی تو یہی چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کی توپ ناکارہ ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اس کی درخواست کو فوراً قبول کر لیا۔ عباس قلی خان احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور احمد شاہ نے اسے امان دے دی۔ چونکہ گزشتہ جنگ میں احمد شاہ ابدالی کو نیشاپور میں شکست ہوئی تھی، لہٰذا احمد شاہ کے دل میں نیشاپور کے لوگوں کے لیے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا تو اس نے شہر کے سب لوگوں کو اس شرط پر امان دے دی کہ تمام باشندے خالی ہاتھ نیشاپور کی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں، لیکن اپنے ساتھ کوئی چیز نہ اٹھا کر لے جائیں، اور یہ کہ اگر کسی کے ہاتھ میں سوئی بھی دیکھی گئی تو اس کے لشکری اسے جان سے مار دیں گے۔ اپنی بے بسی، اپنی لاچارگی پر روتے اور چلاتے ہوئے نیشاپور کے باشندے فاتح احمد شاہ ابدالی کے حکم کے مطابق شہر کی جامع مسجد میں جمع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے لشکری شہر پر ٹوٹ پڑے، جی بھر کر نیشاپور شہر کو لوٹا گیا اور اکثر مکانوں کو جلانا شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ شہر کے تمام گھروں کی تلاشی لی گئی اور مال و متاع ضبط کر لیا گیا۔ جامع مسجد کے سوا جہاں لوگ جمع تھے تمام مکانات مسمار کر دیے گئے اور شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی نے نیشاپور کے لوگوں سے خوب انتقام لیا۔ بے شمار مرد اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا اور نیشاپور احمد شاہ ابدالی کے تسلط میں آ گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے تقریباً 18 دن ایک فاتح کی حیثیت سے نیشاپور شہر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ سبزوار شہر کا رخ کرے اور اسے فتح کرے، لہٰذا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نیشاپور سے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور سبزوار کی طرف بڑی برق رفتاری سے بڑھا تھا۔ سبز شہر کے حکمران نے بغیر کسی مزاحمت اور جنگ کے شہر احمد شاہ ابدالی کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے باوجود احمد شاہ کے لشکریوں نے شہر کو جی بھر کر لوٹا اور جسے چاہا قتل کیا۔ نیشاپور اور سبزوار شہروں کو فتح کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے مشہد شہر کا رخ کیا، اس لیے کہ اہل مشہد نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی، لہٰذا انہیں وہ بغاوت اور سرکشی کا مزہ ضرور چکھانا چاہتا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے سبزوار سے روانہ ہو کر احمد شاہ ابدالی مشہد گیا اور اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے دوران اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر دیا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کا کماندار اس نے اپنے سپہ سالار جہان خان پوپلزئی کو بنایا، دوسرے کا کماندار اس نے قلات کے میر نصیر خان کو بنایا، اور دونوں کو حکم دیا کہ وہ نیشاپور کے نواح میں مختلف شہروں اور قصبوں میں حملہ آور ہو کر خوراک کے انگنت ذخائر اور دوسرا مال غنیمت حاصل کریں۔ مشہد کے نواح میں تون اور تباس کے شہروں میں بھی جہان خان پوپلزئی اور میر نصیر خان حملہ آور ہوئے اور دونوں شہروں کو انہوں نے فتح کر لیا۔ پھر مشہد کے نواح میں سارے علاقے کو اپنی عملداری میں شامل کرنے کے بعد اور وہاں سے خوراک کے وسیع ذخائر حاصل کرنے کے بعد جہاں خان پوپلزئی اور قلات کے نواب نصیر خان لوٹ آئے، اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے بڑی شدت کے ساتھ مشہد شہر کا محاصرہ کر لیا۔ تاہم ایران کے سابق شہنشاہ نادر شاہ کے پوتے شاہ رخ کی سرکردگی میں مشہد کے محافظ ابھی تک مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے، اور بظاہر شہر کے سقوط کی کوئی امید احمد شاہ ابدالی کو دکھائی نہ دیتی تھی، لیکن مشہد کے لوگوں کی بدقسمتی تھی کہ ان کے خوراک کے ذخائر ختم ہوتے چلے جا رہے تھے اور مزید خوراک ملنے کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے کہ نواحی مضافات میں احمد شاہ ابدالی کے لشکری قبضہ کر چکے تھے اور مشہد کے نواحی علاقوں میں
جو جہان خان پوپلزئی اور میر نصیر خان نے فتوحات حاصل کی تھیں، اس بنا پر بھی مشہد کو باہر سے کسی قسم کی رسد اور کمک ملنے کی امید نہ رہی تھی۔ دوسری نا امیدی کی وجہ مشہد شہر کے لوگوں کے لیے یہ تھی کہ نادر شاہ کے بعد ایرانی سلطنت انتشار کا شکار ہو چکی تھی اور اس کے حصے الگ الگ ہو چکے تھے۔ مازندران کا شمالی حصہ محمد حسن قاجار نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اس کی فوج خراسان میں دندناتی پھر رہی تھی۔ گیلان میں ایک سردار ہدایت خان نے قبضہ کر لیا تھا۔ آذربائیجان میں نادر شاہ کے جرنیل آزاد خان نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ جارجیا پر ہرکیولیس نام کا ایک عیسائی شہزادہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکا تھا۔ یہ تو ایرانی سلطنت کے شمالی صوبوں کی حالت تھی۔ جہاں تک ایرانی سلطنت کے مرکزی شہر اصفہان کا تعلق ہے تو مرکزی حکومت کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ مرکز کو حاصل کرنے کے لیے 3 امیدوار تھے، ایک بختیاری سردار علی مردان خان، دوسرا رنت قبیلے کا کریم خان اور تیسرا افغان سردار آزاد خان تھے۔ ان تینوں کے درمیان اقتدار حاصل کرنے کے لیے رسہ کشی جاری تھی۔ ان حالات میں ایران کے اندر عسکری قوت کو اور کمزور کر کے رکھ دیا تھا۔ نادر شاہ کے پوتے نے احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں کچھ عرصہ مشہد شہر میں رہ کر مقابلہ کیا تھا، لیکن جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ اسے باہر سے رسد اور کمک کی کوئی امید نہیں ہے تو اس نے احمد شاہ ابدالی سے صلح کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے قاصد احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں بھجوائی اور صلح کی درخواست کی۔ احمد شاہ ابدالی نے صلح کی درخواست کو قبول کیا اور حکم دیا کہ شاہ رخ اس کے پاس آ کر اس سے ملے۔ شاہ رخ نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ احمد شاہ نے اس کی شایان پذیرائی کی اور اپنے برابر اسے اپنی مسند پر جگہ دی اور بڑی محبت و چاہت اور بڑی نرمی سے اس کے ساتھ گفتگو کی۔ آخر دونوں کے درمیان گفت و شنید کے بعد یہ طے پایا کہ شاہ رخ احمد شاہ ابدالی کی بالادستی قبول کر کے خراسان پر بدستور حکومت کرتا رہے گا اور احمد شاہ اسے بیرونی دشمنوں اور اقتدار کی خواہش مند ایرانی صوبے داروں کے خلاف مدد دے گا۔ اس معاہدے میں یہ بھی شرط رکھی گئی تھی کہ خراسان میں احمد شاہ ابدالی کے نام کا سکہ جاری کیا جائے گا۔ شاہی فرامین اور سرکاری دستاویزات پر بھی احمد شاہ کی ہی مہر لگا کرے گی۔ یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد احمد شاہ اپنی لشکر کے ساتھ مشہد سے ہرات شہر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اب اس نے ہرات شہر کو اپنا مرکز بنا کر اپنی لشکر اور اپنی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ عبداللہ نادر آباد کے مکتب میں اپنی عسکری اور دینی تعلیم برابر جاری رکھے ہوئے تھا۔ ایک روز جب وہ مجیر الدین کے لوہار خانے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ حسام الدین مکتب کا ناظم اعلیٰ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ جب مجیر الدین اور حسام الدین دونوں بھائیوں کے سامنے آیا تو مجیر الدین تھوڑی دیر تک اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا، پھر عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے مجیر الدین کہنے لگا، بحرم خان کے بیٹے، اس مکتب میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے تمہیں 4 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور اب تم بالغ ہونے کے قریب پہنچ چکے ہو۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے منفرد قسم کے ہتھیار بناؤں گا، پھر حسام الدین تمہیں ان ہتھیاروں کی تربیت دینا شروع کرے گا، جس کے بعد امید ہے کہ تیغ زنی میں کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ دیکھ بحرم خان کے بیٹے، میں نے وہ ہتھیار گزشتہ شب تیار کر لیے ہیں اور وہ ہتھیار آج میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور آج ہی سے میرا بھائی حسام الدین تمہیں ان ہتھیاروں کی تربیت میرے لوہار خانے میں دینی شروع کر دے گا۔ دیکھو عبداللہ میرے بیٹے، ان ہتھیاروں کی تربیت تمہیں مکتب میں نہیں دی جا سکتی، اس طرح دوسرے طالب علم بھی اس طرح کی تربیت اور ایسے ہتھیاروں کا مطالبہ کریں گے جو مہیا کرنا ناممکن ہے، لہٰذا جو ہتھیار ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں ان کی تربیت تمہیں حسام الدین میرے اسی لوہار خانے میں دے گا۔ اس کے بعد مجیر الدین درمیانی دروازے سے اپنے مکان کے سکونتی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجیر الدین لوٹا اور اپنے ہاتھوں میں نیام کی ہوئی ایک تلوار، ایک ڈھال، کمان، تیر رکھنے کے لیے ترکش، کندھے، بازوؤں اور پنڈلیوں پر چڑھانے کے لیے فولادی خول، خود، زراح اور گھوڑے کو انگیخ کرنے کے لیے لوہے کی بہترین چیزیں اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ ساری چیزیں لا کر مجیر الدین نے عبداللہ کے سامنے رکھ دیں، پھر وہ بڑی نرمی اور شفقت میں کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، ان سب چیزوں کا جائزہ لو، پھر مجھے بتاؤ کہ یہ کیسی ہیں۔ عبداللہ نے باری باری ان سب چیزوں کا جائزہ لیا۔
پہلے اس نے انتہائی خوبصورت بنے ہوئے نیام کے اندر سے تلوار نکالی۔ اس نے دیکھا وہ ایک چوڑے پھل کی بھاری تلوار تھی جس کی نوک سانپ کی زبان کی طرح دو شاخی تھی۔ تلوار کو اس طرح صیقل کیا گیا تھا کہ اس میں سے اپنا چہرہ صاف اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ تلوار کا دستہ خوب چوڑا اور لمبا تھا جس پر ہاتھی دانت کا کام تھا، اور ہاتھی دانت کے اس کام کے اوپر عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک بڑے مانوسانہ انداز میں عبداللہ اس تلوار کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے تلوار رکھ دی اور ڈھال اٹھائی۔ عبداللہ نے دیکھا وہ ڈھال بھی عجیب طرح کی تھی۔ گولائی میں وہ عام ڈھالوں جیسی تھی، پر موٹی اور زیادہ مضبوط تھی۔ ڈھال کو پکڑنے کے لیے نیچے لوہے کے دستے پر بھی ہاتھی دانت کا کام کیا ہوا تھا، جس سے دستہ پکڑنے میں خوب نرم ہو گیا تھا۔ اس دستے کے نیچے ایک بھاری اور وزنی زنجیر لگی ہوئی تھی، جبکہ ڈھال کے اوپر کے حصے میں لوہے کی ایک خنجر نما نوک کافی اوپر بڑھی ہوئی تھی، اور یہ خنجر دو دھارا تھی۔ کچھ دیر تک عبداللہ نے اس ڈھال کا جائزہ لیا، سوالیہ سے انداز میں ایک بار مجیر الدین کی طرف دیکھا، پھر ڈھال اس نے رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے خود، زراح، کمان، ترکش اور کندھوں اور پنڈلیوں پر چڑھانے کے لیے آہنی خول اور مہمیزوں کا جائزہ لیا، وہ بھی کمال کاریگری اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنائے گئے تھے۔ عبداللہ جب ساری چیزوں کا یہ جائزہ لے چکا تو مجیر الدین بولا اور کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، گو یہ بڑے چوڑے پھل کی بڑی وزنی تلوار ہے، مگر اب تو کافی بڑا ہو چکا ہے اور بآسانی اس تلوار کو چلا لے گا۔ یہ تلوار ایسی صیقل شدہ ہے کہ یہ انسانی جسم کا تو کیا، لوہے کو بھی کاٹتی چلی جائے گی۔ اور اب تم ڈھال کی طرف دیکھو کہ یہ گولائی میں یہ عام ڈھالوں کی طرح ہے، لیکن اس کے اوپر جو دو دھارا اور نیچے دستے کے ساتھ زنجیر لگی ہوئی ہے، اس ڈھال کی خوبی یہ ہے کہ اسے بیک وقت کئی دشمنوں سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ اپنے دائیں ہاتھ سے تلوار استعمال کرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے تم یہ ڈھال بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اس ڈھال سے تم نہ صرف دشمن کا وار روک سکتے ہو، بلکہ اس کے اوپر جو خنجر لگا ہوا ہے اسے استعمال کرتے ہوئے دشمن پر ضرب بھی لگا سکتے ہو۔ اور ایک اور طرح کی تم ضرب اس طرح لگا سکتے ہو کہ تم دیکھتے ہو کہ اس ڈھال کے نیچے اس کے ساتھ جو زنجیر ہے، بوقت ضرورت اس زنجیر کو استعمال کرتے ہوئے اس زنجیر کا وار بھی کر سکتے ہو۔ سنو عبداللہ، میرا بھائی حسام الدین آج سے تمہیں اس تلوار اور ڈھال کی مشق شروع کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ہتھیار پہننا اور ان سے کام لینا بھی سکھا دے گا۔ مجھے امید ہے کہ حسام الدین بہت جلد تمہیں ان ہتھیاروں کے استعمال میں بے مثل بنا دے گا۔ عبداللہ میرے بیٹے، اب ان ہتھیاروں کو ایک طرف رکھو، پہلے بھٹی میں میرے ساتھ کام کرو، اس کے بعد حسام الدین تمہاری تربیت کا کام شروع کر دے گا۔ اس پر عبداللہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجیر الدین کے ساتھ لوہے کے گرم ٹکڑوں پر بھاری ہتھوڑے کی ضربیں لگانے لگا تھا۔